بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ والشکر للہ۔ درس قرآن سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا کی یاد میں ARYQ TV کی جانب سے پیش کیا جا رہا خصوصی پروگرام، اور آج اس پروگرام کی پہلی نشست میں ہم سب یہاں شریک ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت بھی ہوگی، اس کا ترجمہ و تفسیر بھی، اور اس کی روشنی میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی قربانیوں کا تذکرہ بھی ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات آج ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 156 ہیں۔ ان آیات بینات میں بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر، نماز، آزمائش، شہادت اور اللہ کی بارگاہ میں جو رجوع ہے اس کا بیان فرمایا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کس طرح عملی طور پر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور شہداء کربلا نے میدان کربلا میں ان آیات مبارکہ پر ہمیں عمل کر دکھایا۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کو آپ سماعت فرمائیے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم درس کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اور البتہ ہم تم کو کچھ ڈر، بھوک اور تمہارے مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں ضرور مبتلا کریں گے، اور ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن، کوئی ایسی کنڈیشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے جس میں ہم پریشانی کا شکار ہوں، کسی مصیبت کا شکار ہوں، ایسے حالات پیش آ جائیں جس میں ہمیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی پریشانی یا مصیبت میں پھنستا ہے تو فوراً مدد طلب کرتا ہے۔ اس کا ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں اس وقت اس پریشانی میں ہوں، کون میرے کام آ سکتا ہے؟ موبائل فون نکالا، کانٹیکٹ لسٹ نکالی اور فٹافٹ جس پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس میں اعتماد ہو یا جس پہ یقین ہوتا ہے اس وقت میں اس کو فون کروں گا تو یہ پریشانی میں میرے کام آ جائے گا، تو فوراً اس کو کال لگا دیتے ہیں کہ بھائی میں اس جگہ پر اس پریشانی، اس مصیبت کے اندر ہوں تو مجھے تمہاری مدد درکار ہے۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ ہماری اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم مصیبت میں کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم پریشانی میں کس کو یاد کرتے ہیں۔ تو بحیثیت انسان، ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے، اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے۔ اہل ایمان جب کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ مدد تو طلب کرتے ہیں، لیکن کس چیز سے مدد طلب کرتے ہیں؟ فرمایا دو چیزیں ہیں، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ یعنی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو اس میں ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا ری ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم فوراً ہی مصیبت میں ذرا سا شکار ہوں، گاڑی بند ہو گئی تو ایک دم سے کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹائر پنچر ہو گیا تو ایک دم سے کوفت کا شکار ہوگا، یا اور بھی کوئی پریشانی آئی تو ہم فوراً سے کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ صبر۔ یعنی کوئی ری ایکشن نہ دو، پریشانی اور کوفت کا شکار نہ ہو، ایک دم سے انزائٹی کا شکار نہ ہو، بلکہ کیا کرو؟ اس مصیبت میں صبر کرو۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ والصلاۃ، اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو مدد اگر طلب کرنی ہے تو مدد طلب کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟
صبر کرنا ہے اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ نماز کی طرف آ جانا ہے. اچھا ان دونوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جب پریشانی میں ہم ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم جلد بازی میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں, ہمارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوسان بحال رہتے ہیں اور ہم اس کا بہترین حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا جو نماز کی طرف ہمیں بلایا گیا تو اس کا فائدہ یہی ہے, جیسے ہم نے کہا نا کہ مصیبت میں فوراً فون نکالتے ہیں اور کال لگاتے ہیں, بھائی میری مدد کرو, میں اس پریشانی میں ہوں. تو کہا کہ تمہارا سب سے پہلا رابطہ کس سے ہونا چاہیے؟ پروردگار سے ہونا چاہیے. مصیبت میں سب سے پہلا رابطہ, آزمائش میں سب سے پہلا تعلق اور سب سے پہلی فریاد جس کی بارگاہ میں کرو وہ پروردگار کی بارگاہ میں کرو. اچھا جب میں کسی انسان سے بات کروں گا اپنی مصیبت اور پریشانی میں, ظاہر سی بات ہے میری تو امید ہے کہ میری مدد کر دے گا وہ, لیکن ہو سکتا ہے اس کے بس سے باہر ہو سکتا ہے وہ خود کسی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے اس کا اختیار ہی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت خود ایسی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو کہ میرے کام ہی نہ آ سکے. تو مجھے پھر مایوسی ہوگی, میں اور زیادہ مشکل کا شکار ہو جاؤں گا کہ جس پہ میں نے بھروسہ کیا تھا کہ وہ مجھے مصیبت سے نکال لے گا, وہ مجھے مصیبت سے نہیں نکال رہا. اب میں بلینک ہو جاؤں گا, اب میں کیا کروں؟ اس لیے فرمایا کہ اس ذات سے رابطہ کرو جس کی قدرت کی کوئی کمی نہیں ہے, جو با اختیار ہے, جو ہر مشکل سے نکالنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے, جس کے اختیارات لامحدود ہیں, جو ہر مشکل میں تمہاری مدد کر سکتا ہے. اس کی طرف آ جاؤ, اس کی بارگاہ میں رجوع کرو, نماز کی طرف آ جاؤ فوراً. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہدایت کی بات اس کے اندر آتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم کیا کریں؟ صبر اور نماز, ان دو چیزوں کو لازم کر لیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی معمول رہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آئی, جب بھی کوئی مصیبت آئی تو حضور نے فوراً اللہ اکبر کہہ کر نیت مان لی, نماز کھڑی کر فوراً نماز میں چلے گئے. اچھا جب ہم نماز میں آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے, جب ہم نماز شروع کر دیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. لوگوں سے امیدیں ختم ہو گئیں, رب سے امیدیں جڑنا شروع ہو گئیں, یہ کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں نوافل کی کثرت کیا کرتے, نماز شروع کر دیا کرتے. نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں برس رہی, اللہ اکبر, شور شرابہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آہو بکا کرنے کی, جو گرمی ہو رہی ہے ایسا ہو رہا نہیں بھائی, اللہ اکبر, فوراً اللہ کی بارگاہ. بارش برسانے والا کون ہے؟ اس سے رجوع کرو. کوئی پریشانی اور حاجت آ گئی, صلاۃ الحاجات پڑھو, نوافل پڑھو. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے والی. تو رسول اللہ کا عمل بھی یہ رہا. اور اسی طرح اسی آیت کے تناظر میں دیکھیں تو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اگر آپ کا کردار دیکھیں اور آپ کے صحابہ اور آپ کے رفقا کا کردار دیکھیں تو جتنی بڑی مصیبت, جتنی بڑی ابتلا, جتنی بڑی آزمائش میدان کربلا میں ان نفوس قدسیہ پر آئی تھی, ایسی مصیبت اور آزمائش اگر آج کسی کے اوپر آ جائے تو وہ اس کی استقامت, پائے استقامت میں لغزش آ جائے. مگر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا رہا؟ ان تمام تر آزمائش اور مصیبتوں پر صبر کیا ہے, شکوہ نہیں کیا, نہ اس کو کہا نہ اس کو کہا, نہ ادھر شکایت کی, کسی سے شکوہ نہیں کیا, بلکہ کیا کیا؟ صبر کیا سب سے پہلی چیز. اور دوسرا کام کیا کیا؟ نماز. اور نماز تو ایسی پڑھی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آخری جو لمحات ہیں اس کے اندر بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا. عاشورہ کے دن بھی ساری نمازیں باجماعت ادا کی جا رہی ہیں صبح فجر سے لے کر, اور آخری وقت میں بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سجدے کی حالت میں شہید ہو رہے ہیں کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے اوروں نے کیے, اس کا جدا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خود خدا کو ناز ہے. تو مصیبت میں, آزمائش میں, ابتلا میں, تکلیف میں, پریشانی میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے صبر, اور دوسرا رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے. نماز کی طرف آ جائے. جب بندہ اس طرف آ جاتا ہے تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اب تم نے بندوں سے امیدیں ختم کر کے جب رب سے امید لگائی ہے تو رب وعدہ یہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, میں تمہاری امیدوں کو نہیں ٹوٹنے دوں گا, بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب اس آیت کو تھوڑا سا ہم اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کا مطلب ہے کہ فوراً ہی میری مشکل ختم ہو جانی چاہیے, فوراً ہی مجھے اس چیز پریشانی سے فوراً نکال دیا جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری طول پکڑ گئی, آپریشن ہوا, آپریشن کی تکلیف ہے,
اب گھر والے آ کر بول رہے ہیں پریشان نہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا اس کی تکلیف فوراً ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس تکلیف میں تم اکیلے نہیں ہو، اس تکلیف میں تم اکیلے، اس تکلیف میں جتنے خیال کی ضرورت ہے ہم تمہارے ساتھ موجود ہیں، جتنی تمہاری کیئر کرنی ہے، جتنا تمہارا خیال رکھنا ہے، جتنی تمہاری ضروریات ہیں، اس میں تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس، ہم ہر وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں تاکہ اس تکلیف کے دورانیے میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ فوراً نہیں کہا، حالانکہ وہ قادر ہے کہ فوراً مصیبت کو دور کر دے، مگر حقیقت میں معیت یہ ہے کہ اس تکلیف کے دورانیے میں جتنا لمبا یہ ہے رب کے حکم سے، اس پورے تکلیف کے دورانیے میں جتنی تمہاری ضرورت ہے، جتنا تمہارا حوصلہ بڑھانا ہے، جتنے تمہیں ہمت دینی ہے، پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرو، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس پریشانی کے وقت کو آسانی اور ہمت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی مدد سے تم اس پریشانی کے دورانیے کو گزارو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے، اور پھر وہ انعامات تمہارے لیے ہوں گے کہ تمہارے سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب یہ صبر کرنے والوں کی بات آئی نا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ فرمائے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر بندہ سوچے صبر کی انتہا کیا ہو سکتی ہے، دیکھو مال کا بھی خوف ہو سکتا ہے، اور مال چل جانے کا خوف ہے، نوکری چلے جانے کا خوف ہے، گھر کا خوف ہے، اولاد کا خوف ہے، بہت سارے خوف ہو سکتے ہیں نا، لیکن یہ ساری چیزیں کس سے کنیکٹڈ ہیں؟ میری ذات سے کنیکٹڈ ہیں۔ اگر میں ہی نہیں رہا تو پھر کیا اولاد، کیا مال، کیا نوکری، کیا زمین، کیا مکان، کیا گھر، یہ سب کچھ تو دنیا میں رہ جانے والی چیز ہے۔ اگر میں ہی نہیں رہوں گا تو سب سے اہم چیز تو میری اپنی جان ہے۔ اگر میں زندہ ہوں تو مجھ سے منسلک ساری چیزیں موجود ہیں، اگر میں ہی نہیں رہا تو یہ مجھ سے منسلک چیزوں کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، میری ملکیت ہی ختم ہو گئی، پھر تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بندہ وہ جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ اپنی جان جو زندگی میں ایک، یعنی پوری زندگی ایک ہی مرتبہ ملنی ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ نعمت میسر آنی ہی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز جان ہی ہے۔ جان ہے تو جہان ہے کہتے ہیں نا، جان ہے تو سب کچھ ہے۔ تو فرمایا وہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ صبر کا اعلیٰ مقام ہے۔ بدنی مشقتوں میں اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ آپ انگلی کاٹ کر دیکھیے ذرا اندازہ ہو جائے گا کہ ذرا سے انگلی پہ کٹ لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر یہی ذرا تلواریں جسم پہ چل رہی ہوں، تیر آپ کے جسم کے اندر گھس رہے ہوں، اور آپ کے حلق پہ خنجر چلایا جا رہا ہو، اور اس بے دردی سے چلایا جا رہا ہو کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جا رہا ہو، اور تیر اڑتا ہوا ہے اور آپ کے معصوم بچوں کے حلق میں پیوست ہو رہا ہو، وہ تکلیف کیسی ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم سے تو چھوٹی سی یہ سوئی اگر چبھ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کانٹا چبھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو اتنی تیز دھار آلات سے جب جسم کو چھیدا جا رہا ہو اور اس کو زخم لگائے جا رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہوگی۔ فرمایا لیکن جو صبر کی اس منزل پر ہیں کہ وہ تکلیف بھی مسکرا کر جھیل لیتے ہیں، اور اپنی یہ جان جو سب سے قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے ساری پوری کائنات ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں جب قربان کر دیتے ہیں تو پھر دنیا یہ سمجھتی کہ یہ مر گئے، ابھی ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے، دیکھو پانی ہم کو مل رہا ہے، ان کو پانی نہیں مل رہا، کھانا مل رہا ہے، ان کو کھانا نہیں مل رہا، ہمیں آسائشیں مل رہی ہیں، آسائشیں تو مر گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، یہ ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ رب کریم نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ بھی مت کہو۔ تمہیں تو لگ رہا ہے کہ اب ان کی جان جسم سے نکل گئی، تمہارے نزدیک تو ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہو، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ مولا کیسے زندہ ہیں؟ ہمیں تو ان کی لاشیں نظر آ رہی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور ہی نہیں کیسے زندہ ہے۔ اللہ نے ان کو وہ حیات جاویدانی عطا فرما دی ہے کہ تمہاری عقل اس کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتی ہیں۔ تم دنیا کا پانی کے لیے ترس رہے ہو، اللہ نے انہیں کوثر و سلسبیل عطا فرما دی ہے۔ تم آٹے کی لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہو، وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تم یہاں گرمی سے بے حال ہو، پریشان ہو رہے ہو، وہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ تم یہاں ٹریفک جام میں پھنسے ہو، اللہ نے کو پر عطا فرما دی، وہ جنت میں جہاں چاہے اڑتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں گمان ہی نہیں ہے،
تم پہنچ ہی نہیں سکتے اس کیفیت کو کہ اللہ نے کیا حیات جاویدانی عطا فرمائی. تو صبر کا یہ سب سے اعلیٰ مقام کہ اپنی قیمتی جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی کہ ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی, ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی, میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں. یہ جو دان دی ہے یہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, اگر اس کی راہ میں دے دی تو میں نے کیا کمال کیا ہے, یہ تو عطا ہی اس کی تھی. لیکن رب کریم نے کیا کرم فرمایا جو صبر کرتے ہوئے ہماری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ بھی. یہاں پہ تو فرمایا کہ ولا تقولوا, کہنا مت, اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا سوچنا بھی مت, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, کہ گمان بھی نہیں کرنا, یہ خیال بھی ذہن میں نہیں لانا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ ہیں. فرمایا نہیں, وہ زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے, ان کی شان کے مطابق رزق دیا جاتا ہے, ان کی کیفیت کے مطابق رزق دیا جاتا ہے. اب یہ کیسی حیات جاویدانی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے آبا و اجداد یا ہمارے پیارے, ہمارے اعزاء و اقربا جن سے ہم بڑی محبت کرتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, وہ قبروں میں چلے گئے. ہم کبھی جمعرات کو چلے گئے, کبھی شب برات میں چلے گئے, کبھی کسی دن چلے گئے, اور کبھی تو سالوں ہوتا ہے کہ ہم ان کی قبر پہ نہیں جاتے. برسی ہوتی تو یاد آتا ہے کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا, چلو فاتحہ خوانی کرنی ہے, فاتحہ خوانی کر لیتے ہیں, ایسا کچھ کر لیتے. اور کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی جو پیڑھیاں تھیں, جو ہمارے پر دادا تھے, ہمیں ان کے نام تک نہیں پتا, اور جو ان کے والد تھے ان کے نام تک نہیں پتا, ان کی قبریں کا ان کا نہیں پتا, وہ سب گم ہو گئے. لیکن وہ جو میدان کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر سرخرو ہوئے, آج تک اور قیامت تک ان کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. کہ یہی تو زندگی ہے کہ اللہ نے ایسی زندگی عطا فرما دی کہ ان کے ذکر کو اللہ نے باقی کر دیا ہے. ان کی شان بیان کرنے والے پوری دنیا میں ان کی شان کو بیان کرتے ہیں, اور شان بیان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, بلکہ لوگ شان بیان کرتے کرتے چلے گئے مگر ان کی شان بیان کرنے کا حق بھی پورا نہیں ہو سکا. تو یہ بھی زندگی کی کیفیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مردے وہ ہوتے ہیں جن کا نام ختم ہو جائے. یہ تو زندہ ہیں, بلکہ ایسے زندہ ہیں کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں بھی زندگی آ جاتی ہے, ایمان کی تازگی آ جاتی ہے, ایمان کی حرارت آ جاتی ہے, ایمان کو خاص کیفیات اور روحانیت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. وَلَٰكِن لَا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ زندہ ہیں. پھر فرمایا دوسری کیفیت صبر کرنے والوں کی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے, والجوع, بھوک کے ذریعے, ونقص من الاموال, مالوں کی کمی کے ذریعے, والانفس, جانوں کی کمی کے ذریعے, والثمرات, اور پھلوں کی کمی کے ذریعے. یعنی اہل ایمان ان کی زندگی اسی دوراہے پر ہے کہ انہیں آزمایا جا رہا ہے, کسی نہ کسی کیفیت میں, کسی نہ کسی کنڈیشن میں ان کا امتحان ہے. اور یہ امتحان کیوں ہے؟ یہ امتحان اس لیے ہے کہ سچے مومن اور جو زبانی دعوے دار ہیں فقط ان کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے. کہ جب کوئی کہتا ہے کہ جی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے نعمت دی اور اس نعمت میں اللہ ہی نے کوئی ابتلا اور آزمائش عطا فرما دی, اب بندے کا تصور کیا ہے, اب بندے کا رد عمل کیا ہے؟ اگر واقعتاً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو ان چیزوں میں کمی, ان چیزوں میں نقصان پر وہ شکوہ نہیں کرے گا, بلکہ وہ کیا کرے گا, وہ صبر کرے گا. اور وہی کہے گا جیسے میں نے عرض کی نا کہ اگر مال میں کوئی کمی آ گئی تو مال اللہ ہی نے دیا تھا, میں تو دنیا میں آیا تھا, میں تو بے لباس آیا تھا, میرے پاس تو لباس بھی نہیں تھا. آج اگر مال ہے تو کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اگر کھیتی ہے, پھل ہے, کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. روزی وہی عطا فرماتا ہے, اگر وہ روزی نہ عطا کرے تو اس کی مرضی ہے. تو اس کی رضا میں راضی رہنا, جو وہ چاہتا ہے بندہ اس پر صبر اور شکر بھی کرے. خیر شکر کی منزل تو بڑے اعلیٰ مقام والوں کے لیے اس کیفیت میں, عام لوگوں کے لیے کیا فرمایا کہ اس میں صبر اختیار کرنا ہے. اب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے وہ جو 3 دن ہیں کربلا کے میدان میں, آپ اس کو دیکھ لیجئے. یہ تو وہ ہیں جو ناز و نعام کے پالے ہوئے ہیں, جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں کے کھلائے ہوئے, جنہیں سرکار اپنے کندھے پر بٹھایا کرتے, جو سرکار سجدے میں جائیں تو سرکار کی پشت پہ سوار ہو جائیں, جنہیں پیاس لگے تو سرکار اپنی زبان مبارک چسائیں. اور سیدہ خاتون جنت سے فرمائیں کہ ان کو رلایا نہ کرو, ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی نعمتیں نہ صرف سجائے بلکہ عطا بھی فرمائے. اور خود رسول کائنات یہ فرما دیں کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. وہ مبارک ہستیاں,
جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول اور محبوب ہیں، دیکھیں ان پر بھی آزمائش آئی، ان پر بھی آزمائش آئی، پیاسے بھی رکھے گئے، بھوکے بھی رکھے گئے، بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا، عزیز رشتہ داروں کو شہید کر دیا گیا، جو کچھ بھی مال تھا وہ بھی لوٹ لیا گیا۔ لیکن خانواد نبوت کا طرز عمل کیا رہا؟ رسول اللہ کے گھر والوں کا طرز عمل کیا رہا؟ سیدہ پاک کی تربیت کا کیا اثر ظاہر ہوا؟ مولا علی نے جو تربیت فرمائی اپنے شہزادوں کی اور اپنی شہزادیوں کی، اس کا کیا اثر ظاہر ہوا؟ وبشر الصابرین، صبر، صرف صبر، صرف صبر، اور ایسا صبر کہ رشک ملائکہ، عرش والے بھی حیرت زدہ ہیں کہ ایسا صبر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی میں تو روزانہ نماز پڑھتا ہوں، پھر بھی جناب والا میری روزی کھلتی نہیں ہے، اور میں تو یہ والی تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں مگر میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، میں تو بھئی تہجد بھی پڑھتا ہوں مگر جناب والا میری تو مشکلات ہی ختم ہونے کا نام نہیں لینی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں یا دین پر عمل کر رہے ہیں یا کسی نیک کام کے اندر مشغول ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ آزمائش نہیں آئے گی۔ آزمائش آئے تو ہم ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم تو سارے کام کر رہے ہیں مگر پھر بھی ہم پر آزمائش ہے، اور فلانا کو دیکھو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا مگر وہ بھائی خوشحال ہے، وہ تو معاذ اللہ فلاں نیک کام بھی نہیں کرتا اور اس کو دیکھو وہ تو کیسا خوشحال ہے۔ یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے۔ اپنے آپ سے ہم سوال کریں کہ اگر ہم نے 4 دن نماز پڑھ لی تو ہم یہ گمان کرتے ہیں ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئی۔ ان کی کیا شان ہے، مولا حسین کی کیا شان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، اللہ کے نبیوں کی کیا شان ہے؟ کہ اللہ کے نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں پڑھا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا گیا؟ کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ کہ ایوب علیہ السلام کو بیماری مبتلا نہیں کیا گیا؟ یوسف علیہ السلام کو کیا آپ کو زندان میں نہیں ڈالا گیا؟ یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ نبیوں کو شہید تک کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، سنگباری کی گئی ہے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے۔ ان سے زیادہ محبوب کیا ہم ہیں؟ جب محبوبوں کو آزمایا جا سکتا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں آزمایا جا سکتا؟ ہم 4 دن نماز پڑھ کے بولیں کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، اس کا مطلب ہم سودے بازی کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جتنے پیارے گزرے ہیں اللہ کے، جتنے محبوب گزرے، سب کو آزمایا گیا۔ یعنی سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو سرکار نے فرمایا نا کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی چونکہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، قاسم جنت ہیں، اس لیے کہا کہ بھئی میرا نواسے اس لیے میں اس کو سردار بنا دوں گا جنتی نوجوانوں کا۔ فرمایا نہیں، فقط اس وجہ سے نہیں، یہ جو جنتی نوجوانوں کی سرداری ملی ہے یہ صبر کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ جو کربلا کے میدان میں جس کی قیمت چکائی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اس پائے کا صبر کر کر دکھائے۔ تو فرمایا کہ پیاروں کو آزمایا گیا۔ جب پیاروں کو آزمایا جاتا تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ اچھا، ان پیاروں کی جو آزمائش ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو کیا کر دیں؟ خوشخبری سنا دیجئے۔ اب ان کی جو آزمائش ہے ان کے درجات میں بلندی کا سبب ہے، اور ہماری جو آزمائش ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو بلا شبہ یہ تو ہے ہی اس کے لیے خیر کی بات، لیکن اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اللہ اس تکلیف کے سبب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ نہیں ہم سے انجانے میں ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا تھا۔ جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا تو ہم توبہ کریں گے اس کے اوپر؟ یا ہو سکتا ہے ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری بے اعتدالیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ مطلب کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال کر لی، ہم پوچھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ کسی کی چیز اٹھائی اپنی جیب میں ڈال لی، پوچھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یا باتوں باتوں میں کسی کی دل آزاری کر دی، تکلیف پہنچا دی، غیبت کر دی، جھوٹ بول دی اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں، ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اب جب ہم تکلیف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو وہ گناہ جو ہمیں یاد ہی نہیں
یہ تکلیفیں ان گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں. ان تکلیفوں کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے کہ خزاں میں کس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے نا اسی طرح اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. ہم بیماری کو آزمائش سمجھ لیتے ہیں, مصیبت سمجھتے ہیں بیماری کو, لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں تو جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طریقے سے جھڑ رہے ہوتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر جب اہل ابتلا کو, یعنی جنہیں دنیا میں مصیبتیں دی گئیں, پریشانیاں دی گئیں, تکلیفوں میں رکھے گئے, جب روز حشر ان کے انعام و اکرام کو دیکھا جائے گا تو وہ لوگ جو راحت میں تھے نا دنیا میں, وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں تکلیفیں دی جاتی. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اہل ابتلا پہ دو مصیبتوں کو جمع نہیں فرمائے گا. دنیا میں تکلیف میں رکھا مگر آخرت میں نعمتیں ان کو ملیں گی, بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا. بلکہ سرکار نے فرمایا صبر کا ثواب تو ہے ہی جنت, صبر کی جو جزا ہے وہ تو ہے ہی جنت, براہ راست جنت کا داخلہ ہے. تو سرکار نے فرمایا, حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اہل راحت جنہیں دنیا میں آسائشیں میسر تھیں وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو کیچیوں سے کاٹا جاتا, ہمیں اتنی آزمائشیں ہم پر آتی تاکہ ہم پر بھی آخرت کی آزمائشیں کم پڑ جاتی. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو دنیا میں آسائش چاہتے ہیں. ہمیں تو سلوگن یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کو اپنی جنت بنا لیں, حالانکہ دنیا کبھی مومن کے لیے جنت, جب اللہ کے اتنے محبوب اور پیارے بندوں کو آزمایا جا سکتا ہے تو آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم پر بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں. ہمارے لیے تعلیم کیا ہے؟ فرما صبر کرنا ہے, اور جو صبر کرتے ہیں فرما وبشر الصابرین, آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے کیا کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب صبر کا اظہار کیسے ہوگا؟ وہ بڑی خوبصورت بات آگے بیان فرما دی گئی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم صبر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ ملا, اس کو بھی اپنی مصیبت پریشانی بتائی, پھر بولتے ہیں بس صبر کر رہا ہوں, دعا کرو اللہ مجھے صبر عطا فرما دے. اس کو ملے, اس کو بھی پوری کہانی سنائی, ساری تکلیف بتائی, پھر بولے یار بس صبر کی دعا کرو, بس صبر آ جائے مجھے. تو شکوہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں صبر بھی کر رہا ہوں. تو صبر کیسا ہونا چاہیے؟ فرما الذین اذا اصابتہم مصیبہ, یہ حقیقت میں صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرما الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو ہیں ہی اللہ کے. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ہیں ہی اللہ کے, اور لوٹ کر بھی کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو قالوا انا للہ, وہ شکوہ نہیں کرتے بلکہ کوئی ان سے پوچھتا بھی ہے سب خیریت ہے, کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون, بھائی ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور لوٹ کر بھی کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. تو اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً صبر, اور صبر کے بعد اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز. اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ بھی نہیں کہنا, ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی گئی ہے کہ تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. پھر تم آزمائے جاؤ گے جانوں کے خوف سے, مال کے خوف سے, پھلوں کے خوف سے. پھلوں کے خوف کے حوالے سے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد اولاد کے بھی ہے, کہ اولاد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دے اور پھر بچپن میں اولاد کا انتقال ہو جائے تو بندے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو فرما تمہارے دل کا پھل اللہ نے لے لیا, حدیث کے اندر اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اس سے اولاد بھی مراد دی جا سکتی ہے. اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بڑا ہمارے وہاں ایک ہم آزمائی سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرنے بیٹھے ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ, لیکن نہیں کہتے. ہم فوراً سے جو ہے اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آج ہی درس شریف کی تیاری کرتے ہوئے حدیث مبارکہ پڑھی کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا. جو چراغ جل رہا تھا کاشان اقدس میں وہ بجھ گیا, تو سرکار نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ حضور کی سنت ہے کہ لائٹ چلی جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ. مغلظات نہ بکیں, غصے کا اظہار نہ کریں, کوسنا پیٹنا نہ کریں. آپ کے کوسنے پیٹنے سے لائٹ دوبارہ نہیں آ جائے گی, وہ مصیبت فوراً دور, بلکہ الٹا بے صبری کا گناہ ملے گا. کچھ اور اول فول غصے میں زبان سے نکل گیا تو اس کا گناہ ملے گا. تو یہ حضور کی سنت بن گئی. کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو صحابہ نے پوچھا حضور کہ یہ بھی مصیبت ہے؟ فرما ہر وہ چیز جو مسلمان کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے اس کے لیے.
تو اس میں کیا پڑھنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، تب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دعا کی اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات بھی عطا فرما اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. کہ حضور کی حدیث سنی تھی، میں نے یہ پڑھ لی، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. ابو سلمہ بہترین آدمی، یعنی ان کے جو سابقہ شوہر تھے جن کا انتقال ہو گیا، وہ بہترین آدمی تھے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے تھے، بڑے نیکوکار تھے، ان سے بہتر اور کوئی شخص مجھے مل نہیں سکتا. لیکن فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر دعا مانگی تھی اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما اور مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابو سلمہ سے زیادہ بہتر، بلکہ کائنات کے سب سے بہترین شخص محمد مصطفیٰ کے نکاح میں مجھے دے دیا. ایسا نعم البدل عطا فرماتا ہے رب کریم کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں آؤں گی. ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، مگر اللہ نے سب سے بہترین شخصیت کائنات کی ان کے دل میں ڈالا اور سرکار نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رب کریم اپنی بارگاہ سے میں بہترین نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ ان آیات بینات کی روشنی میں ہم نے سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے کردار کو بھی سمجھا اور دیکھا کہ کس طرح عملی تفسیر ہمیں میدان کربلا میں ان آیات بینات کی نظر آئی. اللہ کریم شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرمائے. آج کا درس اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ ان کے سوالوں کو ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کے 156 تک کا درس سنا اور اس کی بہترین تفسیر آپ نے بیان کی. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے آج کے درس کو شہداء سے منسوب کیا. شہداء کی اقسام، مطلب آج کل ہم نے دیکھا کہ بندے کا مرڈر ہو تو اس کو بھی شہید قرار دیا جاتا ہے، وہ دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے اس کے نام کے آگے بھی شہید لگ جاتا ہے. بائیفیکیشن کس طرح سے کی جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا حبیب بھائی. اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے شہید حقیقی اور دوسرا ہوتا ہے شہید حکمی. تو حقیقی شہید تو وہ ہوتا ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر جائے میدان جنگ میں، یا وہ اتنا شدید زخمی ہو جائے کہ اس وقت تو انتقال نہیں ہوا مگر ان زخموں کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال ہو جائے، تو وہ شہید حقیقی کہلاتے ہیں، جن کا یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ ذکر ہے کہ ان کو پھر غسل نہیں دیا جاتا بلکہ انہی کیفیات میں اور بغیر کفن دیے جس لباس میں وہ ہوتے اسی لباس میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ان پہ جنازہ وغیرہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص اللہ پاک نے انعامات عطا فرمائے نا جو بہت سارے، اس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی امتی کسی تکلیف کی وجہ سے اگر انتقال کر جائے تو اسے بھی شہید کا درجہ عطا کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ مظلومن اسنیچنگ ہو رہی تھی اور اس کو مار کر چلے گئے اسنیچنگ کے دوران مزاحمت پر، تو وہ بھی شہید ہے مسلمان، چونکہ وہ مظلومن ظلمن قتل کیا گیا ہے نا، اس پہ کسی کا قصاص نہیں تھا، نہ وہ لڑائی کر رہا تھا، بس کو مار کر. اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں ہمارے مسلمان بھائی انتقال کر جاتے ہیں تو وہ بھی شہید کے درجے میں آتے ہیں. اسی طرح سمندر کا سفر کر رہے تھے، ڈوب گئے، ڈوب کر مر گئے، وہ بھی شہید کے درجے میں آتے ہیں. کوئی زلزلہ آیا، کوئی بلڈنگ گر گئی، اس کے ملبے تلے دب گئے، وہ بھی شہید کے حکم میں آتے ہیں. اسی طرح کوئی جل کر مر گیا، وہ بھی شہید کے حکم میں آتے ہیں. البتہ جہاں تک تعلق ہے کوئی دہشت گردی کے اندر ملوث ہے اور پھر اس طرح وہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر تھوڑا سا معاملہ یوں ہوگا کہ پھر اس کو شہید نہ کہا جائے، چونکہ پھر وہ مظلوم شہید نہیں ہوا. تو یہ جو کیفیات ہیں، مظلوم یعنی ظلماً اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید کے درجے میں آتا ہے. باقی حکم تو عام لوگوں کی طرح ہوں گے کہ غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، میراث بھی تقسیم ہوگی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو اس کا مقام ہوگا وہ شہید والا ہوگا اور اس کو وہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہداء کربلا کے متعلق. ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ہم نے علماء سے اکثر و بیشتر سنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو حسین مجھ سے ہے، یہ تو بات عقلی طور پہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کی آل ہیں، اولاد ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے جوابات، چونکہ یہ عشق کی بات ہے
اور اس کے بہت سارے جوابات ہمارے بہت سارے علماء نے عطا فرمائے، لیکن آج کے درس قرآن کی نسبت سے اگر ہم اس کا جواب دیکھیں تو آپ یوں سمجھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ اگر کسی ذات میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو امام حسین کی ذات میں نظر آ رہا ہے. یعنی امام حسین کا صبر دیکھ کر سرکار کا صبر، امام حسین کی استقامت دیکھ کر سرکار کی استقامت، امام حسین کا جذبہ دیکھ کر سرکار کا جذبہ دین کے لیے. تو یہ اس طریقے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی کردار میں رسول اللہ کی سیرت و کردار کی جھلک اجلی اور روشن ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ اس کی ایک تعبیر و تشریح ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ایک سوال ہے کہ ہر وقت لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں، تو یہ بے صبری کا میں آتا ہے، کس چیز میں آتا ہے یہ اس میں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اور اصل میں دیکھیں انسان کی کیفیات ہوتی ہیں. کبھی واقعتاً اتنی بڑی مصیبت آتی ہے کہ وہ فوراً سے اس کو بیئر کرنا اور برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو ٹینشن میں رہنا یا اپنے مسائل کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ بے صبرا پن نہیں ہے. بے صبرا پن یہ ہے کہ اس مصیبت کا جگہ جگہ ذکر کرنا، اس پر شکوہ کرنا، اس کے متعلق لوگوں سے شکایتیں کرنا یا اللہ ہی کی بارگاہ میں شکایت کرنا، یہ بے صبرا پن ہے. معاملات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کو ٹینشن ہمارے وہ لوگ سمجھتے ہیں کس ٹینشن، حالانکہ وہ تو غور و فکر کر رہا ہے. اگر غور و فکر نہیں کرے گا تو حل کیسے نکالے گا؟ اس مصیبت یا اس معاملے سے کیسے حل نکالے گا؟ تو ٹینشن میں رہنا تو نہیں چاہیے. ویسے اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ بہترین حل نکالے گا، لیکن غور و فکر کرنا یہ بے صبر پن میں نہیں آتا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. الحمدللہ اچھے سوالات ہمارے شامل ہوئے جس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. درس قرآن کے سلسلے کو یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین.